بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، میں ہوں آصف بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں عمران نیوز۔ جیسے کہ ناظرین آج بھی پاکستان کی سیاست میں بڑی بڑی چینجنگ آتی رہی ہیں۔ آج افواہیں تھی کہ جنوبی پنجاب جو ہے وہ عمران خان کے ہاتھوں سے نکل جائے گا اور عمران خان کے اہم رہنما جو ہیں جنوبی پنجاب کے وہ 2-4 دنوں کے اندر وہ پارٹی چھوڑ کے مختلف پارٹیوں میں چلے جائیں گے۔ خاص طور پہ پیپل پارٹی کا نام جو ہے وہ بڑا زیر بحث آ رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کے پیپل پارٹی میں جانے کے لیے تیار ہیں۔ دوسری جانب انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی ہم آپ سے جو چند خبریں ہیں وہ شیئر کریں گے اور بڑی اہم ترین خبریں جو ہیں جو ابھی تک کسی اخبار کی یا کسی نیوز چینل کی زینت نہیں بنی وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ پاکستان دشمن امریکی اور بھارتی لابی جو سینیٹرز ہیں وہاں پہ کانگریس میں پاکستان دشمن جن کو ہمیشہ تصور کیا جاتا ہے وہ عمران خان کو بچانے کے لیے سرگرم ہو گئی ہے۔ 63 کے قریب کانگریس کے اہم سینیٹرز نے جو کہ یہودی اور بھارت نواز سینیٹر ہیں اپنے دستخط شدہ لیٹر جو ہیں کاغذات جو ہیں وہ حکومت پاکستان کے حوالے کر دیے ہیں جس میں عمران خان کی طرفداری کی گئی ہے کہ عمران خان کو ریلیف دیا جائے۔ اس میں ایک سابقہ سفارتکار جو بڑا عمران خان کا دوست بھی سمجھا جاتا تھا اس کا بڑا اہم کردار ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کی طرف سے یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے لاکھوں روپے ڈالر کے عوض خریدی گئی جو فرم تھی اس نے بھی کام شروع کر دیا ہے اور عمران خان کی لابنگ شروع کر دی ہے۔ عمران خان کی فیور میں مظاہرے اور لوگوں کے ویڈیو کلپس بنانے شروع کر دیے ہیں کہ عمران خان کو پروموشن کی جائے اور یہ وہ لوگ ہیں جو امریکی اور بھارتی نواز لوگ ہیں اور ان میں جن سینٹرز میں جنہوں نے سائن کیے ہیں دستخط کیے ہیں ان کاغذات کے اوپر اس میں بھارتی لوگ بھی ایڈ ہیں جن کے نام جو شہباز گل نے اپنا ٹویٹر جاری کیا ان کے تصویریں اس لیے جاری نہیں کی گئیں تاکہ یہ نہ پتہ چل سکے کہ کون کون لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان کی حمایت کی اور ان میں سے اکثریت وہ لوگ بھی شامل ہیں جو مذہبی طور پہ احمدی ہیں جن کو ہم مرزائی کہتے ہیں وہ بھی لوگ اس میں شامل ہیں جو عمران خان کو بچانے کے لیے سرگرم ہیں امریکہ میں۔ دوسرے نمبر پہ ہم آپ کو بتانے لگیں کہ پولیس کی کل کے روز ایک کامیاب حکمت عملی وہ سامنے آئی ہے اور پولیس نے کامیابی حکمت عملی سے لاہور میں 9 مئی کے پرتشدد واقعات میں ملوث 8 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا۔ جی ہاں، دہشت گرد جیسے ہی انہوں نے سنا کہ ایک بار پھر زمان پارک کا آپریشن ہونے لگا ہے سرچ آپریشن ہونے لگا ہے تو وہ آپریشن کا سنتے ہی زمان پارک سے نکلتے ہوئے بیک سائڈ کے اوپر زمان پارک کی بیک سائڈ کے اوپر جس کو ہم ٹھنڈی گلی بھی کہتے ہیں جہاں پہ مسلم لیگ نون کاف کا دفتر بھی ہے اس گلی سے نکلتے ہوئے جو 8 افراد تھے مختلف ٹولیوں اور خاص طور پہ بچیوں کے ساتھ یعنی کہ فیملیز کے ساتھ نکلتے ہوئے پولیس نے ان کو اریسٹ کر لیا۔ ان سے اسلحہ بھی برآمد ہوا اور ان اسلحوں میں کافی چیزیں تھیں اور یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ دہشت گرد ہیں جو ہر پرتشدد واقعات میں ملوث ہیں اور انہوں نے پولیس کی گرفتاری کے بعد انہوں نے بڑے اہم انکشافات بھی کیے ہیں اور بڑے اہم رازوں سے پردہ بھی اٹھایا ہے۔ ان دہشت گردوں کو اس سے قبل بھی پولیس نے مختلف پرتشدد واقعات میں ویڈیوز میں اور پکچر میں دیکھا ہوا ہے اور عمران خان کے گھر کے اندر یہ رہتے تھے اور عمران خان کے ساتھ والے گھر جو تھے وہاں کی چھتوں کے اوپر رہتے تھے۔ عمران خان کے زمان پارک کے اندر جو پارک تھا وہاں پہ کیمپوں میں یہ رہتے تھے اور اکثر لوگوں نے ان کو وہاں پہ گلیلے اور پٹرول بم بناتے ہوئے بھی دیکھا ہے اور یہ بڑی مہارت کے ساتھ وہاں پہ اینٹیں روڑے پتھر بینٹے ٹھیک ہے گلیلے لے کے آتے تھے اور بناتے تھے اور پولیس اہلکاروں کو پولیس افسران کو ان گلیلوں کے ساتھ اپنی پتھروں کا بینٹوں کا نشانہ بناتے تھے جس سے متعدد پولیس افسران اپنی بنائی جو ہے وہ کھو بیٹھے تھے اور ان کو کئیوں کو زخمی کیا کئیوں کی ٹانگوں کے اوپر کئیوں کے چہروں کے اوپر انہوں نے پتھر مار کے ان کو زخمی کیا تھا۔ اب یہ جو لوگ ہیں یہ گرفتار ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ مزید گرفتاریاں بھی اب عمل میں لائی جائیں گی۔ کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے اہم رازوں سے پردہ بھی اٹھایا اور ان کے پاس ایسے ویڈیو کلپس ہیں ایسی پکچرز ہیں جس سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ مزید مشکلات کا شکار ہو سکتی ہے بلکہ ہو چکی ہے اور کئی اہم رہنما اور خواتین کی بھی پکچر آئی ہیں۔ وہ خواتین جو راتوں کو یہاں پہ ٹھہرتی تھیں بیٹھتی تھیں کیمپوں میں ہوتی تھیں ان کی بھی اہم ویڈیوز آئی ہیں اور انتہائی شرمناک ویڈیوز ہیں جس کو اگر یہ وائرل کر دیا جائے تو میرا خیال ہے کہ ان خواتین کے گھروں میں بھی کافی لڑائی جھگڑے شروع ہو سکتے ہیں۔ صوبیہ بزدار بشرا بی بی کو بچانے کے لیے منظر عام سے غائب کر دیا گیا۔ صوبیہ بزدار بشرا بی بی عرف پنکی پینی خوف
کے سائے میں رہنے لگے۔ انٹرپول کے ذریعے فرح گوگی کو بھی پاکستان لانے کی تیاریاں جو ہیں وہ مکمل کر لی گئی ہیں۔ بشریٰ بی بی کے قریبی عزیز، یہ بڑی اہم خبر دے رہا ہوں، قریبی عزیز جو پاکستان کی نامی گرامی بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتی ہیں، لاہور میں بھی ان کا اچھا خاصا، پنجاب میں ان کا بزنس ہے، شیخ عرفان اقبال صاحب بڑے مشہور و معروف شخصیت ہیں۔ الفتح سٹور والے کے ارد گرد بھی گھیرے تنگ کر دیے گئے ہیں، مختلف محکموں کو ان کے اوپر لگا دیا گیا ہے اور ان کے دفاتر کو، ان کے جو کاروبار کو ارد گرد کیا نام ہے، پنجاب ریونیو کو بھی ان کے اوپر لگا دیا گیا، کتنے ٹیکس دیتے ہیں، کہاں سے انکم آئی، اور جو ان کے پچھلے الفتح سٹور کے اوپر جو آگ لگی ہوئی تھی ان کی بھی انکوائری جو ہیں ری اوپن کر دی گئی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ بشریٰ بی بی نے اپنے دور حکومت میں عمران خان کے اپنی تمام انویسٹمنٹ جو ہے اپنی بیٹی کے ذریعے الفتح سٹور کے اوپر کی ہے، تاکہ وہ پاکستان بھر سمیت دبئی اور عرب امارات کی مختلف ریاستوں میں اپنی برانچیں جو ہیں وہ کھول سکیں اور اپنے کاروبار کو وسیع کر سکیں۔ اور یہ تمام انویسٹمنٹ جو ہے وہ اپنی بیٹی کے ذریعے انہوں نے کی تھی اور کھربوں روپے کی انویسٹمنٹ بتائی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے بڑی اچھے لیول کے اوپر تحقیقات ہو رہی ہے اور شیخ عرفان اقبال صاحب بھی سرگرم ہو چکے ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایسا کوئی نہ تو کوئی پیسے آئے ہیں، نہ ہی بشریٰ بی بی کا ہمارے کاروبار سے کوئی تعلق ہے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد آصف بٹ کو اجازت دیں اور ہمارے ٹی وی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ پاکستان زندہ باد۔